بڑے عظیم مفسر حضرت مجاہد وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کو رب مانا، سن لو غور، اللہ کو رب مانا، اللہ رب ہے اور صرف اللہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ چاند کی عبادت ہے، نہ سورج کی عبادت ہے، نہ ستاروں کی عبادت ہے، نہ درختوں کی عبادت ہے، نہ دریاؤں کی عبادت ہے، نہ نفع کی عبادت ہے، نہ نقصان کی عبادت ہے، نہ جانور کی عبادت ہے، نہ پتھر کی عبادت ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ عبادت اللہ اکبر معبود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، اسی کو عبادت زیبا ہے، کوئی عبادت کے کوئی فرشتے کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی نبی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی ولی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، انسان کا سر اتنا قیمتی ہے کہ وہ عبادت کے اعتبار سے کسی کے آگے نہیں جھکے گا، صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ عبادت تو کعبے کی بھی جائز نہیں ہے، جب ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے تو مٹی، پتھر، درخت، شجر، حجر کی عبادت کیسے کر سکتے؟ مسلمانوں کو پھر مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، مومنوں کو پھر پختہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کہلا کر کے تم مٹی، پتھر، چونا اور پتہ نہیں کس کس پر ایمان رکھ رہے ہو۔ پتھر تقدیر بدلیں گے، ستارے تقدیر بدلیں گے، یاد رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ثم استقاموا، جب اللہ کو رب مان لیا ہے استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، دنیا کدھر جائے ہمیں اسی پہ ڈٹے رہنا ہے، حالات کچھ ہوں ہمیں اسی پہ ڈٹے رہنا، ہمارا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ معبود ہے۔ لیکن یہ بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ معبود ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے نبی کو خدا کے بعد سب کچھ مانتے ہیں مگر معبود نہیں مانتے، عبد مانتے۔ ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ۔ یہاں مجھے دو گروپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک تو وہ جو مٹی، پتھر، چونا، درخت، پتہ نہیں کس کس کو خدا مانتا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، جو چاند ٹکڑے کر دے، جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو اشارہ کر کے سورج پلٹا دے، جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو جو سورج اس کے اشارے پر پلٹ آئے تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کنکریوں کو ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا دے تو کلمہ پڑھانے والا خدا نہیں ہو سکتا، تو کلمہ پڑھنے والی کنکر خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے وہ خدا۔ جب وہ خدا نہیں تو پھر بتاؤ اور کون خدا ہو سکتا ہے مخلوق میں؟ اس لیے کہ مخلوق میں ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی پوری مخلوق میں شرق سے لے کے غرب تک اور تحت الثری سے لے کے عرش تک جتنی مخلوق ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ سدرہ پہ رہنے والے مکین سدرہ، بلبل سدرہ، جبریل امین بھی ان کے تلووں پر اپنا سر رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ جبریل بھی ان کا خادم ہے، جبریل بھی خادم۔ تو جب وہ خدا نہیں ہو سکتے جس کی خدمت جبریل کر رہے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ عبد ہے۔ لیکن یہاں کچھ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی، کہا عبد ہے تو یہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں، ہو گئے نا برابر۔ یہی ہے، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی، یہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، عبد نہیں پڑھا، عبدہ پڑھا۔
اور جن لوگوں نے منہاج العربیہ شریف پڑھا ہے اس کو پتا ہے کہ عبد اور عبدہو کا فرق کیا ہے۔ اگر منہاج العربیہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا تو ڈاکٹر ہی کا حوالہ سن لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے اپنے زمانے کا، جس کو معرفت مصطفیٰ مل گئی، وہ کہتا ہے عبد اور عبدہو میں بڑا فرق ہے۔ عبد کیا ہے اور عبدہو کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے۔ عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس عبدہو اور عبد کے فرق، اس عبد اور عبدہو کے فرقوں کو میرے امام نے بھی بیان فرمایا۔ کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ عبد کا مقام کیا ہے؟ کہاں تو ہو جوش لن ترانی، اور عبدہو کا مقام کیا ہے؟ کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ ساری کائنات عبد ہے، تنہا مصطفیٰ جان رحمت عبدہو ہے۔ عبد ضرور ہے مگر عبدہو ہے۔